اللہ کے عذاب کے بہت سخت ہونے پر معافی چاہتا ہوں۔ اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گناہگار جرم کوئی نہیں۔ سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوبا، 2 حدیثیں ہیں یہ۔ ربا کے 70 حصے ہیں، یہ 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، 70 گناہ۔ ایسا رہا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے پڑھ لیجیے۔ سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے۔ بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹی سائڈز خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض، سود، ہر دانے گندم میں سود ہے۔ کوئی شخص بچا ہوا نہ، میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا۔ سارا کاروبار، ساری صنعت و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی۔ ایک ایک شخص۔ کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے 2 حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں بھی میرے معلومات کے حد تک کہیں نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، بعد مذہب جعفری۔ یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے۔ شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ یہ رسومات ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے۔ فیس ڈیفیکٹس۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے، جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔ اب سعودی عرب ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ۔ تو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے، ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد
جب تک انگریز تھا ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی، کیا کریں؟ جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہ جو ہماری کوئی 150 ارب، ان کا تجزیہ کر لیجئے، 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃً۔ ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹے، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرے تو قرآن پڑھے نا۔ ان کی تو مادری زبان میں ہے، پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہے۔ باقی جو 120 کروڑ ہے ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانان پاکستان۔ وائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دے، اے اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کے نمونہ دکھائیں گے دنیا کو۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست۔ وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 37 کا خطبہ تھا، 47 میں قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے، اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا۔ آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا، واقعہ کربلا کس کا داغ ہے، واقعہ ہررا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا، تاریخ تو ہماری ہے۔ ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، ایک مثال ہوگی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا۔ بٹ وی went back upon our promise، ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو۔ سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں۔ سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے۔ گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی۔ بھارت ماتا کے ٹکڑے، کچھ دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، بنا؟ کیسے بن گیا؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ معجزہ تھا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا یہ، جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے، معجزہ تھا۔ لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ نمبر 2 مجرم ہم۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی،
نازا سودا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. ناؤ ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟